اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 3 کوشچنز لیسن نمبر 1 کے کوشچنز سالو کرنے والے ہیں. تو یہ 3 کوشچنز لیسن آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہوگا. تو آج ہم اس کے کوشچنز کر لیں گے. تو اس کے کوشچنز یہاں پہ ہے: وائی ڈیڈ دا کنگ وانٹ ٹو نو آنسرز ٹو 3 کوشچنز. اور دوسرا کوشچن جو یہاں پہ ہے میسنجرز وائر سینٹ تھرو آؤٹ دا کنگڈم. اس کے یہاں پہ کچھ آپشنز ہیں. تو اس طرح باقی کوشچنز اس کے یہاں پہ ہیں. باقی کوشچنز یہاں پہ ہیں اس کے. تو آپ اپنی بک کو آپ اپنے پاس رکھیے، اپنے سامنے اپنی بک کو رکھیے. تو اس طرح آپ کو زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لیے. تو پہلے ہم اس لیسن کی جو ہے وہ سمری یہاں پہ لکھیں گے. اس لیسن کی سمری اس طرح یہاں پہ ہم نے لکھی ہے: ان لیو ٹولسٹائز 3 questions, a king seeks answers to 3 fundamental questions. When is the right time to begin something? Who are the right people to listen to? What is the most important thing to do? Through a series of encounters and experiences, the king realizes that the most important time is now, and the most important people are those with whom you are present. And the most important thing is to do good to others. The story, the importance of living in the present moment, being attentive to others, and practicing kindness and compassion. یعنی کہ 3 سوالات میں ایک بادشاہ 3 بنیادی سوالات کے جواب تلاش کرتا ہے. کچھ شروع کرنے کا صحیح وقت کب ہے؟ سننے کے لیے صحیح لوگ کون ہیں؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ متعدد مقابلوں اور تجربات کے ذریعے بادشاہ کو احساس ہوا کہ پریزنٹ ٹائم جو ہے یہ سب سے اہم وقت ہے. سب سے اہم لوگ وہ ہے جن کے ساتھ آپ موجود ہیں، اور سب سے اہم کام دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے. کہانی موجودہ لمحے میں جینے، دوسروں پر توجہ دینے اور مہربانی اور ہمدردی کی مشق کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے. تو اس طرح ہم نے اس کی سمری کمپلیٹ کر لی. تو آپ اگر چاہو تو اس سمری کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو. 3 questions کے جو سوالات ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں. کمپریہنشن چیک، یعنی کہ آپ اپنی بک پیج نمبر 10 کو آپ دیکھیے. وہاں پہ پہلا کوشچن ہے: وائی ڈیڈ دا کنگ وانٹ ٹو نو آنسرز ٹو 3 questions. یعنی کہ بادشاہ کیوں چاہتا تھا 3 سوالوں کا جواب جاننا، کیوں چاہتا تھا راجا؟ اس کا آنسر یہاں پہ ہے: The king wanted to know the answers to 3 questions as he wished to become a great ruler. یعنی کہ راجا ایک کامیاب حکمران بننا چاہتا تھا، اس لیے وہ 3 سوالوں کا جواب جاننا چاہتا تھا. اس کے بعد جو اس کا دوسرا کوشچن ہے: میسنجرز وائر سینٹ تھرو آؤٹ دا کنگڈم. اس کے 4 آپشنز یہاں پہ ہیں: ٹو فیچ وائز مین، ٹو فائنڈ آنسرز ٹو 3 questions, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions. میسنجرز کیوں بھیجے گئے تھے؟ راجا کی بادشاہت جہاں بھی تھی وہاں پہ میسنجرز بھیجے گئے تھے. کس لیے بھیجے گئے تھے؟ اس کا صحیح آنسر یہاں پہ آپ نے دیکھا: ٹو فائنڈ آنسر ٹو دا کوشچنز. ان 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میسنجرز کو پوری بادشاہت، راجا کی پوری بادشاہت میں بھیجا گیا تھا. اس کے بعد آپ کی جو بک ہے پیج نمبر 14 پہ یہاں پہ کوشچنز سٹارٹ ہو رہے ہیں. کمپریہنشن چیک، کوشچن نمبر 1: مینی وائز مین آنسرڈ دا کنگز کوشچنز. یہ بلینک یہاں پہ ہے، ہمیں اس کو فل کرنا ہے. مینی وائز مین آنسرڈ دا کنگز کوشچن بٹ دیئر آنسرز وائر سو ویریڈ دیٹ دا کنگ واز ناٹ سیٹسفائڈ. بہت سارے دانا انسانوں نے بادشاہ کے، راجا کے سوالوں کا جواب دیا، لیکن ان کا جواب مختلف تھا، ڈفرینٹ تھا. تو راجا مطمئن نہیں ہوا. کوشچن نمبر 2: سم ون سجیسٹ دیٹ دیئر شوڈ بی اے کاؤنسل آف وائز مین.
Someone suggests that there should be a council of wise men to help the king. To help the king act at the right time. किसी ने ये सजेशन दी थी कि काउंसिल होना चाहिए, दाना इंसानों की, चालाक इंसानों की एक काउंसिल होनी चाहिए, अक्लमंद इंसानों की एक काउंसिल होनी चाहिए जो राजा को हेल्प करेगा सही वक्त पर कोई एक्ट, कोई एक्शन करने के लिए, जो राजा की हेल्प करेगा. क्वेश्चन नंबर 3. Someone else suggested that the king should have a timetable. Someone suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. किसी ने ये सुझाव दिया, किसी ने ये सजेशन दिया कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और फिर इस पर सख्ती से अमल करना चाहिए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस. राजा ने रिक्वेस्ट किया, इल्तिजा किया हर्मिट को कि इन 3 सवालों का जवाब दे दे. क्वेश्चन नंबर 5. द किंग वॉशड एंड ड्रेस्ड द The king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop. राजा ने धोया है, ड्रेसिंग की है इस बियर्डेड मैन की ज़ख्मों को, यानी कि जो ये दाढ़ी वाला शख्स आया था वहाँ पे वो ज़ख्मी था, इसके ज़ख्मों की को इन्होंने ड्रेसिंग की. बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप. लेकिन ब्लीडिंग यानी कि जो खून बह रहा था वो नहीं रुका. तो इस तरह ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया. इसके बाद दूसरा पोर्शन यहाँ पे है वर्किंग विद द टेक्स्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस. बादशाह को क्यों इन्होंने एडवाइस की, नसीहत की कि वो मैजिशियंस, वो जादूगरों के पास जाए. इसका आंसर है सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट to decide the right time to do something, one must look into the future. कुछ अक्लमंद इंसानों ने सोचा कि ये फैसला करना कि सही वक्त क्या है, सही वक्त कौन सा है, इसके लिए एक इंसान को फ्यूचर में देखना चाहिए. एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट. और सिर्फ जादूगर ही ये कर सकते हैं, वही फ्यूचर को देख सकते हैं, वही फ्यूचर को जान सकते हैं, वही बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. सो दे एडवाइज्ड द किंग. लिहाजा उन्होंने एडवाइस की बादशाह को टू गो टू द मैजिशियंस, कि वो मैजिशियंस के पास जाए. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग. तो इसका आंसर इस तरह है. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के जवाब में, सम वाइज मैन बिलीव दैट, कुछ दाना लोग मानते थे, किंग शुड हैव सम काउंसलर्स, के बादशाह को कुछ काउंसलर्स होने चाहिए टू गिव हिम एडवाइस, जो इनको एडवाइस देंगे, जो राजा को एडवाइस देंगे. सम अदर सेड, कुछ और लोगों ने कहा प्रीस्टर्स, के पादरियों की एडवाइस लेनी ज़रूरी है. Some other wise men said that doctor's advice was most important, कि डॉक्टर की एडवाइस ज़्यादा ज़रूरी है. And yet others believed that the soldiers were the most important. और कुछ लोग ये मानते थे कि फौजी जो है उनकी एडवाइस ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3. What suggestions were made in answer to the third question. थर्ड क्वेश्चन में कौन कौन से सुझाव मिले. In answer to third question, that is, what is the most important thing to do, some wise men responded, कुछ दाना आदमियों ने ये जवाब दिया, that science was the most important thing, कि साइंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. Some others believed that fighting was the most crucial thing. कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई, यानी कि लड़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बादशाह के लिए. पहले to do for a king, बादशाह के लिए सबसे ज़रूरी फाइटिंग है. And the others said that religious worship was the most important thing to do. कुछ लोगों ने कहा कि मज़हबी इबादत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इस तरह क्वेश्चन नंबर 4. did the wise men win the reward? क्या दाना इंसानों ने इनाम जीता? If not, why not? नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता? इसका आंसर है no, none of the wise men won the reward. किसी भी दाना इंसान ने, चालाक इंसान ने इनाम नहीं जीता.
دیٹ از بیکاز آل آف دیم کیم اپ وتھ ڈفرینٹ آنسرز، کیونکہ ان سبوں نے مختلف جواب دیے. اینڈ دا کنگ واز ناٹ سیٹسفائڈ، راجا مطمئن نہیں ہوا. ود اینی آف دوز آنسر، ان میں سے کسی بھی آنسر پر وہ جواب پر وہ مطمئن نہیں ہوا. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 5. ہاؤ ڈیڈ دا کنگ اینڈ دا ہرمٹ ہیلپ دا وانڈیڈ مین؟ کس طرح راجا نے اور ہرمٹ نے مدد کی اس زخمی انسان کی؟ اس کا آنسر ہے فرسٹ آف آل دا کنگ کلینڈ دا وانڈز بائی واشنگ اٹ. سب سے پہلے راجا نے اس کے زخم کو صاف کیا. دین ہی کورڈ دا وانڈ وتھ ہز ہینڈ کرچیف، پھر اس نے اپنی رومال سے اس کے زخم کو کور کیا. ہی کنٹینیو ٹو ڈریس دا وانڈز انٹل دا بلیڈنگ اسٹاپ انٹائرلی، اور لگاتار وہ اس کو ڈریسنگ کرتا رہا تب تک جب تک خون بند ہو، یعنی کہ اس کے زخم میں جو خون بہ رہا تھا وہ بند ہو گیا، مکمل طور پر بند ہو گیا. دا کنگ گیو سم واٹر ٹو دا وانڈیڈ مین ٹو ڈرنک، پھر راجا نے اس کو پانی دیا، اس زخمی انسان کو پانی دیا پینے کے لیے. دا کنگ اینڈ دا ہرمٹ کیریڈ دا وانڈیڈ مین ان سائڈ the hut. لیٹ ہم ٹیک ریسٹ ان دا نائٹ. پھر راجا اور ہرمٹ نے وانڈیڈ انسان کو لیا اور وہاں پر ہی اس کو رات گزارنے کے لیے رکھا، اور اس نے وہاں پہ ہی رات گزاری. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میں سے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کومنٹ ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بنانے میں ہمیں بہت زیادہ محنت لگتی ہے، اور آپ کے کومنٹ سے، آپ کے سبسکرائب کرنے سے، آپ کے شیئر کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ تک اچھے ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد کوشچن نمبر 6 ہے ہو واز دا بیورڈ مین وائی ڈیڈ ہی آسک فار کنگز فارگیونیس، یعنی کہ یہ دو کوشچنز یہاں پہ ہیں. پہلے یہ پوچھ رہا ہے کہ ہو واز دا بیورڈ مین کون تھا، دوسرا ہے وائی ڈیڈ ہی آسک فار کنگز فارگیونیس، وہ کیوں بادشاہ سے معافی مانگ رہا تھا. اس کا آنسر یہاں پہ ہم نے لکھا ہے دا بیورڈ مین واز دا کنگز اینمی، داڑھی والا آدمی بادشاہ کا دشمن تھا. ہی ہیڈ کم دیئر ٹو ٹیک ریونج فرام دا کنگ، وہ وہاں پہ آیا تھا راجا سے بدلہ لینے کے لیے، آف ہز بردرز ڈیتھ اینڈ ٹیک بیک ہز پراپرٹی، اپنے بھائی کے موت کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، اور وہ اپنی پراپرٹی واپس لینے کے لیے آیا تھا، بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے. اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ہی آسکڈ فار دا کنگز فارگیونیس بیکاز ہی کیم ٹو کل دا کنگ، وہ بادشاہ سے اس لیے معافی مانگ رہا تھا کیونکہ وہ یہاں آیا تھا بادشاہ کو مارنے کے لیے. اینڈ دا کنگ سیوڈ ہز لائف، اور بادشاہ نے اس کی جان بچائی. اس کے بعد کوشچن نمبر 7 یہاں پہ ہے دا کنگ فارگیو دا بیورڈ مین، بادشاہ نے معاف کیا داڑھی والے انسان کو. واٹ ڈیڈ ہی ڈو ٹو شو ہز فارگیونیس، اس نے کیا کیا اپنی فارگیونیس دکھانے کے لیے. آنسر دا کنگ فارگیو دا بیورڈ مین، راجا نے اس کو معاف کیا بیورڈ مین کو. ہی شوڈ ہز فارگیونیس، اس نے اپنی فارگیونیس اس طرح دکھائی بائی آفرنگ ٹو سینڈ ڈاکٹر، اس نے وہاں پہ اس کو آفر کیا کہ میں ایک ڈاکٹر یہاں پہ بھیجوں گا، اینڈ سرونٹ اور نوکر بھیجوں گا ٹو ٹیک کیئر آف دا وانڈیڈ مین، کہ وہ اس زخمی انسان کی دیکھ بھال کریں گے. ہی آلسو پرومسڈ ٹو ریٹرن ہز پراپرٹی، اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو پراپرٹی واپس کر دوں گا. تو اس کے بعد کوشچن نمبر 8 یہاں پہ ہے واٹ وائر دا ہرمٹز آنسرز ٹو دا 3 questions، رائٹ ایچ آنسر سیپریٹلی، وچ آنسر ڈو یو لائک موسٹ اینڈ وائی، یعنی کہ ہرمٹ کے 3 آنسر کون سے تھے. یہ 3 آنسر ہمیں الگ الگ لکھنے ہیں، اور ان 3 آنسرز میں سے سب سے زیادہ اچھا جو ہمیں آنسر لگا ہے وہ کون سا ہے اور کیوں اچھا لگا. آنسر دا ہرمٹز آنسر ٹو دا 3 questions وائر، ہرمٹ کے 3 جوابات جو ہے وہ یہ تھے دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ از ناؤ بیکاز اٹ از دا اونلی ٹائم وین وی کین ایکٹ، صحیح وقت پریزنٹ وقت ہوتا ہے کیونکہ یہی وقت ہے جب ہم کوئی ایکشن کر سکتے ہیں، کوئی ایکٹ کر سکتے ہیں.
the most important person is the person you are with a particular moment. اور سب سے ضروری شخص وہ ہے جو شخص آپ کے ساتھ پریزنٹ میں ہوگا. بیکاز وی ڈو ناٹ نو واٹ ول ہیپن ان دا فیوچر, کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. تیسرا اس کا دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ٹو ڈو از ٹو ڈو گڈ ٹو دا پرسن, بیکاز وی آر ہیئر آن دا ارتھ for that purpose alone. اور سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس شخص سے اچھا برتاؤ, اچھا بیہیویئر کرنا چاہیے. بیکاز وی آر ہیئر آن دا ارتھ, کیونکہ ہم یہاں پہ فار دیٹ پرپز alone, ہم صرف اسی پرپز کے لیے اس دھرتی پہ زندہ ہیں. سو نیکسٹ اس کے بعد آپ کی بک میں ایک ٹیبل دیا گیا ہے میچنگ ورڈز کا, یعنی کہ ہمیں ورڈز کو میچ کرنا ہے. اس کا کوشچن آپ کو پیج نمبر 15 پہ ملے گا. میچ آئٹمز ان لسٹ اے ود دیئر میننگز ان لسٹ بی. اس طرح میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا. اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی بک میں پیج نمبر 15 آپ دیکھیے, یہاں پہ ہیں میچنگ ورڈز. Match items in list A with their meanings in list B. یعنی کہ یہ لسٹ اے میں جو ورڈز ہیں ہمیں اس کو میچ کرنا ہے بی کے ساتھ. جس طرح یہاں پہ انہوں نے ایک ورڈ کو میچ کر کے رکھا ہے, فینٹڈ مینز لاسٹ کانشیسنیس. تو اس طرح ہمیں میچ کرنا ہے. تو یہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے. ان کا جو صحیح آنسر ہے وہ یہاں پہ ہم نے میچ کر کے رکھا ہے, یہ ہے وانڈیڈ. اس کا آئے گا سیورلی انجورڈ, ایووک, گاٹ اپ فرام سلیپ, فارگیو, پارڈن, فیتھفل, لائل, پٹی, فیل سوری فار. اس طرح بیڈز, اسمال پیچز آف گراؤنڈ فار پلانٹس, ریٹرن, گیو بیک. اس کے بعد یہاں پہ ہیں سینٹینس وتھ 3 ورڈز. 3 ورڈوں کا ہمیں سینٹینس بنانا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہے یوز اینی 3 آف دا ابو ورڈز ان سینٹینس آف یور اون, یو مے چینج دا فارم آف دا ورڈ. یعنی کہ یہ جو ورڈ ہیں ان میں سے ہمیں 3 ورڈز کو سینٹینس میں یوز کرنا ہے. تو میں نے یہ کر کے یہاں پہ رکھا ہے. یہاں پہ میں نے یہ 3 سینٹینس بنائی ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں. یہ one should be faithful to one's friend is the dreadful dream awoke Reshma from sleep. تو اس طرح یہ 3 سینٹینس یہاں پہ میں نے بنائے ہیں. یہاں پہ ہم نے ریٹرن یوز کیا ہے, یہاں پہ فیتھفل یوز کیا ہے, یہاں پہ awoke یوز کیا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ کوشچن نمبر 2 ہے ایچ آف دا فالوئنگ سینٹینس ہیز 2 blanks, fill in the blanks with appropriate form of words given in brackets. یعنی کہ یہاں پہ جو ورڈ دیا گیا ہے اس ورڈ کا جو ہے ہمیں اپروپریٹ فارم فل کرنا ہے دونوں جگہ. ہم جیسے کہ یہاں پہ ہے دا ڈیش سیڈ دیٹ اونلی فریش ایویڈینس ووڈ میک ہم چینج ہز ڈیش, اور یہاں بریکٹ میں جج کا ورڈ دیا گیا ہے. تو اس کو ہم نے اس طرح یہاں پہ دا جج سیڈ, یعنی کہ یہاں پہ جج آئے گا. دا جج سیڈ دیٹ اونلی فریش ایویڈینس ووڈ میک ہم چینج ہز ججمنٹ, یعنی کہ یہاں پہ ججمنٹ آئے گا. تو اس طرح سیکنڈ ہے آئی ڈونٹ نوٹس اینی سیریس ڈفرینس آف اوپینین امانگ دا ڈیبیٹرز آل دو دے ڈیفرڈ فرام ون اندر اور اسمال پوائنٹس. اور یہاں پہ ڈیفر ہے, یہاں پہ ورڈ جو ہے وہ ڈیفر ہے. تو ہم نے یہاں پہ اس کا ڈفرینس اور ڈیفرڈ 2 فارم یوز کیے ہیں. اس کا تیسرا جو ہے اٹ از اے فیئرلی سمپل کوشچن ٹو آنسر, بٹ ول یو ایکسیپٹ مائی آنسر ایز فائنل آنسر. یعنی کہ آنسر کا ہم نے یہاں پہ بھی آنسر لگایا ہے اور یہاں پہ بھی آنسر لگایا ہے. چوتھا اس کا ہے اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ نیسیسٹی شوڈ آلویز بی دا مدر آف انوینشن. یعنی کہ ہم نے یہاں پہ نیسسری کا جو ورڈ تھا اس کا ہم نے یہاں پہ پہلے نیسسری لگایا ہے پھر نیسیسٹی لگایا. اس طرح Hermits are wise men. وائز ہم نے لگایا. ہاؤ دے ایکوائر دیئر وزڈم نو ون کین ٹیل. یہاں پہ ہم نے وائز لگایا ہے اور یہاں پہ وزڈم لگایا ہے. اس طرح 6 دا کمیٹی ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو میک جگدیش کیپٹن آف دا ٹیم. The decision is likely ٹو پلیز ایوری ون. ڈیسائڈ یہاں پہ لکھا ہے
तो हमने यहाँ पे डिसाइडेड और यहाँ पे डिसीजन लगाया। आस्क फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। फॉरगिव यहाँ पे ब्रैकेट में है, तो इसका जो पहले हमने यहाँ पे फॉरगिवनेस लगाया है, इज एज नोबल एज विलिंग टू फॉरगिव। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्पीकिंग एंड राइटिंग। Question number 1. Imagine you are the king. Narrate the incident of your meeting the hermit. Begin like this. Wise man answered my questions, but I was not satisfied with their answers. One day, I decided to go and meet the hermit. इस तरह हम हमारी जो मीटिंग hermit के साथ हुई है वो हमें लिखनी है। तो इसको हमें आगे बढ़ाना है यहाँ से। The wise man answered my questions, but I was not satisfied with their answers. One day, I decided to go and meet the hermit. इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है Who was renowned for his wisdom. And I went to him and saw him digging the earth. I asked him if he could answer the 3 questions I sought answers to, but he continued to dig the earth and did not respond at all. I felt that he was getting tired, so I offered to help him in digging. He handed over the spade to me. I kept digging for a while. Then I repeated my questions and asked if he would answer them. Even then, there was no response from his side. Then he pointed towards a wounded man approaching us. तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। Imagine you are the hermit. Write briefly the incident of your meeting the king. Begin like this. One day I was digging in my garden. A man in ordinary clothes came to see me. I knew it was the king. इस तरह हमें ये लिखना है कि मेरी मीटिंग किंग के साथ किस तरह हुई। तो ये हमें लिखना है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। One day I was digging in my garden. A man in ordinary clothes came to see me. I knew he was the king, but remained calm. He told me that he sought answers to 3 questions and wanted me to answer those. I politely greeted him and then continued to dig the earth. I was continuously digging and felt tired. Seeing this, the king offered me help. I accepted and handed over the spade to him. He began to dig, and after some time, he again asked me the same 3 questions. I still to respond and offered him help. If he was tired, he refused and continued to dig. तो इस तरह ये लेसन कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।